السلام علیکم۔ آج کے سعودیہ کے حالات حاضرہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جو اس چینل کے مین آنر ہیں، جو ایڈمن ہیں، وہ اپنی کچھ ذاتی پروفیشنل مصروفیات کی وجہ سے مصروف ہیں، اس لیے اگلے کچھ دنوں تک آپ سے حالات حاضرہ میں شیئر کروں گی۔ اب نظر ڈالتے ہیں آج کی پہلی خاص خبر پر۔ جوازات نے تمام غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ اقامے کی تجدید کی کارروائی فیملی کے سربراہ یعنی گھر والے کے جو مین ہیڈ ہے، جن کی کفالت پر آپ سب لوگ ہیں، ان کی اقامے کی مکمل فیس ادا کرنے کے بعد ہی اقامے تجدید ہوں گے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیملی سمیت تمام لوگوں کے اقاموں پر 3 ماہ کے ٹیکس کی توسیع کی گئی تھی، تو یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ 3 ماہ ٹیکس میں توسیع صرف ملازمین کے لیے کی گئی تھی، جس کا دورانیہ 27 ذی القعدہ کو ختم ہو رہا ہے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جس کی بھی زیر کفالت ہیں، وہ مکمل فیس ادا کریں۔ اس کے بغیر نہ تو فیملی کے ہیڈ کا اقامہ تجدید ہوگا اور نہ ہی باقی فیملی ممبران کا۔ محکمہ پاسپورٹ نے غیر ملکی افراد کے اہل خانہ پر واجب فیس کے حصول کا طریقہ کار واضح کرنے کے لیے ایک چارٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ سعودیہ کے محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کے جرمانے 20,000 ریال تک پہنچ جاتے ہیں، اسے مسلسل وارننگ بھی دی جاتی ہے، وہ وارننگ کو نظر انداز کرتا ہے تو بالآخر اسے عدالت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ایسے تمام ڈرائیورز کو نہ صرف عدالت میں پیش کیا جائے گا بلکہ ان کی دیگر ٹریفک خدمات کو بھی معطل کر دیا جائے گا۔ ایسے تمام ڈرائیورز کو 30 دن کی مہلت دی جائے گی۔ اگر 30 دن کے اندر جرمانے جمع نہ کرائے گئے تو انہیں ان کا کیس ٹریفک عدالت میں بھیج دیا جائے گا اور تمام تر سہولیات جو انہیں ٹریفک کے حوالے سے مل رہی تھیں وہ معطل کر دی جائیں گی۔ جدہ میونسپلٹی بلدیہ انتظامیہ کے حکم نامے کے بعد جدہ کے تمام سپورٹس کلب اور ورزش کے تمام مراکز کو تمام احتیاطی تدابیر کے بعد کھول دیا گیا ہے۔ سپورٹس کلب اور تمام ورزش سینٹر کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ سینیٹائزیشن کا مکمل اہتمام کریں، وہاں پر موجود عملے اور آنے والے لوگوں کا درجہ حرارت چیک کیا جاتا رہے، سماجی فاصلے کی پابندی کو یقینی بنایا جائے، ورزش اور سپورٹس کے تمام آلات کو وقفے سے سینیٹائز کیا جاتا رہے۔ وزارت صحت اور بلدیہ کے بتائے گئے تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام مقامات پر کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ ذرا سی بھی نااہلی اور کوتاہی کی صورت میں ان تمام مراکز کو دوبارہ بند کر دیا جائے گا۔ کیبل چوری کی وارداتوں میں ملوث غیر ملکی افراد پر مشتمل ایک گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس گروہ میں 6 افراد مشتمل ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے۔ یہ لوگ ریاض کے مختلف محلوں الیاسمین، الکیروان، الرجمانیہ، العقیق، الملکہ سے کیبل اور بجلی کے سامان کو چوری کرتے تھے۔ پولیس نے مکمل نشاندہی کے بعد معلومات جمع کر کے سب کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کی عمریں 30 سے 40 سال بتائی جا رہی ہیں۔ یہ سب کے سب پاکستانی ہیں۔ انہوں نے ابتدائی تفتیش میں 55 وارداتوں کا اعتراف بھی کیا ہے۔ وزارت صحت کی طرف سے بتائی گئی SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ کریک ڈاؤن کرتے ہوئے جدہ کی معروف گولڈ مارکیٹ کو سیل کر دیا گیا ہے۔ یہ کارروائیاں ان مارکیٹس کے خلاف کی جا رہی ہیں جو وزارت بلدیہ اور وزارت صحت کے بتائے گئے اقدامات پر عمل نہیں کر رہی ہیں۔ سعودیہ میں شاہی فرمان کے بعد آج صبح سے مملکت میں 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ اس حکم نامے کے بعد تمام تجارتی اداروں اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں شامل ہونے والے مراکز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ خود کو محکمے کی ویب سائٹ پر رجسٹرڈ کرائیں اور لوگوں سے 15% ٹیکس وصول کریں۔ اگر کسی بھی صورت میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ سے ٹیکس اضافی وصول کیا جا رہا ہے تو اس کی اطلاع فوری طور پر وزارت تجارت اور دیگر ایسی وزارتیں جن میں وزارت بلدیہ شامل ہے ان تک پہنچائیں تاکہ ان تمام مراکز کے خلاف یا ایسے کاروباری حضرات کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ یہ تھی صبح سے ہونے والی اب تک کی کچھ اہم خبریں جن پر نظر ڈالنا، جن کا جائزہ لینا ضروری تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک بھی کیجیے گا، دوسروں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔